آپ جو ابھی فرما رہے ہیں کہ خان صاحب نے بڑا واضح کہہ دیا کہ بات کرنی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، وہی موقف ہے، ابھی بھی وہی موقف ہے. انہوں نے کوئی خاص لفظ یوز نہیں کیا. سوری ٹو انٹرجیکٹ. انہوں نے کہا مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں لیکن میننگ فل ہوں. لیکن میننگ فل مذاکرات کے لیے علی محمد خان صاحب وہ 9 مئی والی کنڈیشن سٹینڈز، اور 9 مئی والی کنڈیشن کے اوپر خان صاحب کا بھی موقف بڑا واضح ہے کہ ہم سے معافی مانگے، ہم کیوں معافی مانگے، اور ادھر کا موقف یہ ہے کہ پہلے معافی مانگے اینڈ دین بات ہوگی. پھر تو ہم نہ ہی سمجھے، کوئی کسی سمت مذاکرات نہیں ہو رہے، سٹیٹس کو ایز اے سچویشن چلے گی، یا کچھ تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جب بار بار ڈسمبر کی بات ہوتی ہے تو بانی پی ٹی آئی کو بھی ڈسمبر میں کچھ تبدیلی نظر آتی ہے، لیڈران کو بھی نظر آتی ہے تبدیلی. وہ کس سینس میں، اس کی کیا پیچھے منطق ہے؟ اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ جو 9 مئی کی بات ہے، کون ہے جو کہے گا کہ اس کی انویسٹیگیشن نہ ہو؟ سب سے پہلے تو میں کہوں گا نا، میں کہتا ہوں تحریک انصاف کی طرف سے اس کی انویسٹیگیشن ہو. میرے جیسا بندہ جس نے 9 مئی میں آرمی ایکٹ میں نے فیس کیا ہے، دہشت گردی کے چارجز میں نے فیس کیے ہیں جس میں الٹیمیٹ سزا آپ کی سزائے موت ہوتی ہے. میں اور میری طرح کے بہت سے لوگوں نے یہ چیزیں فیس کی ہیں. ہمارا لیڈر ابھی تک جیل میں ہے، تو ہم کس کی آگ میں ہم جلیں ہیں؟ ہم خود کہتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کیجئے، لیکن کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے 9 مئی پچھلے سال 2023 یہ ڈنڈورا پیٹ رہی ہے. واٹ از اسٹاپنگ دیم؟ نمبر 1. نمبر 2، جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ بالکل ہی کوئی پیش رفت نہیں ہے، آپ نے کہا نا کہ وہاں سے بھی ڈیمانڈ ہے کہ معافی مانگیں. ہم بھی کہتے ہیں آپ 25 کروڑ کے لیڈر کو کالر سے گھسیٹ کے آپ کھینچ رہے ہیں. کس نے آپ کو اختیار دیا ہے؟ یہ ملک صرف آپ کا تو نہیں ہے، یہ ملک ہم سب کا. آپ کس کو پیغام دے رہے ہیں علی محمد خان صاحب؟ تو یہ جس کو کہہ رہا ہوں ان کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پیش رفت نہیں ہے. بعض اوقات بات ہو رہی ہوتی ہے لیکن جب تک حل نہیں ہوتا تب تک آپ کو کوئی ریزلٹس نظر نہیں آ رہے ہوتے. آپ کیا سمجھتے ہیں اتنی بڑی جماعت؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کنفرمیشن دے رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو رہی ہے؟ میں کنفرم تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ جو ابھی 22 اگست کا جلسہ ہم نے مؤخر کیا ہے، پورے ملک سے ہماری موبلائزیشن تھی، بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا تھا. وہ جو ایک ریکویسٹ عمران خان صاحب کے سامنے گئی ہے، اور الٹیمیٹ آپ نے دیکھا مقتدرہ ہے، حکومت ہے، پی ٹی آئی پوری جماعت ہے، بہت بڑے سارے پلیئرز ہیں. آخر میں فیصلہ کس کے پاس جاتا ہے؟ عمران خان کے پاس. اسیر اڈیالہ نے آخر میں ٹک مارک کیا تو اس کے بعد ملک کے سسٹم جو ہے وہ ایکشن میں آئے اور آپ کو سب کو سانس لینے کا موقع ملا. تو اس کا مطلب یہ ہے لیڈر اس وقت ملک میں ایک ہی ہے. اچھا، یہ والی بات تو آپ کی امپورٹنٹ ہے، مجھے یہی کاٹنی پڑے گی، کیونکہ دوسری طرف کا موقف یہ ہے کہ ملاقات کرانے میں یا پھر اس بات کو پہنچانے میں حکومت کا ہاتھ تو ہو سکتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا دور دور تک کوئی ہاتھ نہیں ہے. کیونکہ رؤف حسن صاحب نے بھی آج یہ بات کہی ہے، اس سے پہلے باقی سب نے بھی بات کہی، لیکن یہ پیغام بڑا واضح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے. سن لیں آن لائٹر نوٹ، سن لیں، اگر حکومت کا اس میں ہاتھ ہے اور اس میں کسی اور کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور حکومت کا ہاتھ اب اتنا تگڑا ہو گیا ہے، خالد زدہ ہاتھ میں اتنا دم آ گیا ہے، مجھے کہیں سے وہ ہاتھ لا دیں تاکہ ہم اس کو چوم سکیں. اچھا، ویسے آپ کا ہاتھ بھی اتنا ہی کمزور تھا حکومت میں علی محمد خان صاحب جب آپ لوگ حکومت میں تھے؟ تو کیونکہ آپ لوگ تو حکومت کے ہاتھ کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے. اس ہاتھ کے پیچھے ایمان کی طاقت تھی، امپائر کی انگلی بھی تو تھی نا. امریکہ کا ہاتھ روکا، جس نے پہلی بار ان کو انگلی کا اشارہ کیا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. کچھ تو تھا جس کی وجہ سے عمران خان اڈیالہ میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ تو تھا نا جی. امپائر کی انگلی تو تھی نا علی محمد خان صاحب. امپائر کی انگلی تھی نہیں تھی، وہ تو امپائر کی انگلی خالد زدہ انگلی کبھی اٹھی نہیں ہے. اصل امپائر اوپر بیٹھا ہے جس کے دم پہ عمران خان چلتا ہے. اچھا چلیں، عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں. گارڈین میں ایک آپ نے پڑھا ہوگا آرٹیکل، اس میں بڑے واضح طور پر طالبان سپورٹر یا طالبان اپولوجسٹ کا نام دے دیا ہے خان صاحب کو. اب یہ بات بھی ہمیں پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو واپس پاکستان میں لانے میں اس ٹائم پہ جو ڈیسیجنز تھے، اور آج جو ہم بھگت رہے ہیں کے پی کے اندر بھی، بلوچستان میں بھی، وہ ٹی ٹی پی کی وجہ سے بھگت رہے ہیں، اور اس کے اندر عمران خان صاحب کا ایک سرٹن کردار جانا جاتا ہے. سو ایسی صورتحال میں وہ آکسفورڈ کی جو کرسی کی بات ہے اس کے اوپر ٹرینڈ بھی بڑے بن رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. علی محمد خان صاحب، یہ ٹیگ لگ جانا کسی لیڈر کے ساتھ، is that a positive thing؟ ان پہ تو یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ سلمان رشدی کے خلاف ہے. ہر مسلمان اس شخص کے ساتھ کھڑا ہے جو سلمان رشدی کے خلاف ہے. پھر اس بات کو کس سائڈ پہ لیتی ہیں؟ جہاں تک یہ طالبان والی بات ہے، یہ عمران خان کے خلاف ہمیشہ سے بات ہوتی ہے، طالبان خان، فلانا خان، ٹمکانا خان، لیکن
یہی موجودہ ڈیفنس منسٹر صاحب جب گئے بڑے لبرل بن کے نہیں گئے تھے امریکنز کو جو میسج دیا تھا کہ ہم ہیں نا ہم سے لیکن ایک اور بات بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے, بہت بڑی مس کمیونیکیشن پھیلائی جاتی ہے کہ طالبان یہ ٹی ٹی پی والے ہیں کہ واپس آنے میں اور سیٹلمنٹ میں تحریک انصاف کی فیصلہ سازی کا کوئی اس میں حصہ ہے. ایک میٹنگ ہوئی تھی عمران خان نے چیئر کی تھی, میں اس میٹنگ کا حصہ تھا. اس میٹنگ میں اس وقت کے ڈی جی آئی جو آج بھی ہیں, اس وقت کے آرمی چیف جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں, اور فیض صاحب بھی تھے جو اس وقت کور کمانڈر تھے, ڈیفنس منسٹر سب موجود تھے. ایک میٹنگ ہوئی, اس کے بعد ہماری حکومت ختم ہو گئی, فیصلہ اس میں نہیں ہو سکا تھا. اس کے بعد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم آئے. اگر کسی سے پوچھنا بنتا ہے تو شہباز شریف صاحب سے سوال ضرور ہونا چاہیے کہ وہ پہلی میٹنگ میں تو فیصلہ ہی نہیں ہوا, اس کے بعد یہ فیصلہ کس نے کیا. اور اس وقت کے آرمی چیف اور تمام ذمہ داروں سے سوال ہونا چاہیے اگر یہ لوگ آئے ہیں تو عمران خان تو وزیر اعظم نہیں تھے, پھر یہ فیصلہ کس نے لیا. اوکے, سو یو آر ڈینائنگ کہ ایسا فیصلہ کوئی نہیں ہوا. لیکن علی محمد خان صاحب, لاسٹ کوسچن, مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کل بیرسٹر عقیل میرے پروگرام میں کر گئے ہیں کہ اتحادی بن چکے, آلموسٹ بن چکے. آپ کے ہاتھ سے جے ہوا ہے, پھسل تو نہیں رہی؟ دیکھیں, میں تو کئی پروگراموں میں یہ کہہ چکا ہوں, مولانا صاحب ہمارے ساتھ جاتے ہیں فبہا, اچھی بات ہے, مذہبی طبقہ بہت سا ہمیں سپورٹ کرتا ہے, وہ بھی ساتھ ہو جائیں, بات مزید تگڑی ہوگی. لیکن اگر انہوں خدا نخواستہ اس وقت اپنے آپ کو عوام سے دور کرنا چاہتے ہیں, سیاسی طور پہ اپنی جماعت کی سیاسی آکسیجن ختم کرنا چاہتے ہیں, عوام کے خلاف ایک ایسی حکومت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں جس حکومت کا 25 کروڑ میں شاید پتہ نہیں کتنے لوگ اس کے حمایت یافتہ ہیں, سیاسی خودکشی ہے ایک طرح سے, تو ہم تو ان کو اس سے نہیں روک سکتے. لیکن میں ایک چیز پہ بڑا خوش ہوں کہ 21 سال بعد عمران خان صاحب کو 27 سال ہو گئے ہیں تحریک انصاف کو شروع کیے ہوئے, پہلی بار ہمیں یہ سننے کو ملا کہ عمران خان صاحب کو اب یہودی ایجنٹ نہیں کہا جاتا اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سیاسی بیان تھا. تو اچھا ہے, بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے. یہ بات جے یو آئی بھی کہہ سکتی ہے کہ اب عجیب و غریب ناموں سے مولانا صاحب کو نہیں بلایا جاتا. اس پہ تو بالکل بین ہے, اس پہ تو بالکل بین ہے. آپ نے سوات جلسہ دیکھا, آپ نے پشاور جلسہ دیکھا, آپ نے سوابی جلسہ دیکھا, منصیرہ میں بھی بہت بڑا شو ہم نے کیا تھا, اس میں علی حمید خان بھی تھے, اس میں عمر ایوب صاحب میم سب تھے. ایک جلسے میں آپ نے وہ لفظ کبھی نہ سنا نہ سنیں گے جب تک ہم سٹیج پہ ہیں, چاہے ہمارا ان سے تعلق اچھا ہو یا نہ ہو, لیکن وہ چیزیں غلط تھیں, جو غلط ہے وہ غلط ہے. لیکن میں خوش اس پہ ہوں, غلطیاں دونوں طرف سے ٹھیک ہوئی. لیکن مولانا صاحب ہاتھ سے پھسلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو. جے یو آئی علی محمد خان صاحب بس یہ بتا دیجیے, کے خلاف جو کہتے تھے نا کہ یہودی ایجنٹ ہے, یہ بات اس کو سیاسی بیان کہنا, اب اس پہ کبھی یہ اپنے لوگوں کو بتائیے گا. یہ ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ 20 سال لوگوں کو اب کیا کہہ رہے تھے, ایک غلام رسول جس سے پورا ویسٹ ڈرتا ہے اس بات پہ کہ وہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے, ایک عاشق رسول, اس کو جب آپ نے یہودی ایجنٹ کہا, آپ مجھے بتائیے آپ نے کس کو ناراض کیا؟ خیر ویسے علی محمد خان صاحب, آپ بس مجھے اتنا کنفرم کر دیں, مولانا صاحب ابھی بھی آپ کی طرف ہیں یا نہیں ہے, بس ہاں یا نہ بتا دیں. میرے خیال میں ہماری طرف ہے.